أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں دونوں جہاں کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تو خدائے رحمان کی اس سند میں کچھ نقص نہ دیکھے گا. پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے. پھر دوبارہ اچھی طرح دیکھ. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر بار نظر ناکام ہو کر اور تھک کر تیرے پاس لوٹ کر آئے گی. اور ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا. اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے بھی دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. جب اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو سراسر بڑی گمراہی میں پڑے ہو. اور کافر فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر ہم پیغمبروں کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے.
بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو دوزخیوں پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مقرر ہے۔ اور تم لوگ خواہ چھپا کر رزقہ وإلیہ النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور یاد رکھو کہ قبروں سے اٹھ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے تو اس وقت زمین لرزنے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر تند ہوا چلا دے تو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ یاد رکھو کہ خدائے رحمان کے سوا ان کو کوئی تھامنے والا نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو محض دھوکے میں ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے کہ اگر اللہ اپنا رزق بند کر لے تو وہ تم کو روزی دے؟ لیکن یہ لوگ سرکشی اور دین حق سے بھاگنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان، آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو روئے زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟
ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि उसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो साफ साफ डराने वाला हूँ। फिर जब वो वादा अज़ाब को करीब आता हुआ देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसको तुम मांगा करते थे। ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि भला देखो तो अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अज़ाब से पनाह दे। ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि वो खुदाए रहमान है जिस पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं, तो करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन खुली गुमराही में है। ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि देखो तो अगर तुम्हारा पानी जो कुओं में से नीचे उतरकर गायब हो जाए तो बताओ वो कौन है जो तुम्हारे लिए मीठे पानी का चश्मा बहा लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लम वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين। فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून कसम है कलम की और उसकी जो इससे फरिश्ते लिखते हैं कि ऐ पैगंबर तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और तुम्हें ऐसा अजर मिलने वाला है जो कभी खत्म न होगा और बेशक तुम अखलाक के आला पैमाने पर हो तो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते से भटक गया और वो उसको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहा है।
تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، وہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی کرو تو وہ بھی نرمی کرے، اور اے پیغمبر تم کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقات ہو، تانے دینے والا اور چغلیاں کھانے والا، نیک کاموں سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، گناہ گار ہو، سخت مزاج اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہو، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہم قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ بس ابھی وہ سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت۔ پھر صبح ہوتے انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا کہ سویرے ہی سویرے کھیت میں جا پہنچو، اگر پھل توڑنے کا ارادہ ہے تو وہ چل پڑے، اور آپس میں وہ چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور وہ لپکتے ہوئے چلے یہ سمجھ کر کہ وہ اس پر قادر ہے۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا کہ وہ ویران ہے تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں۔ تو ان میں سے جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو سب توبہ کے طور پر کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، سب مل کر توبہ کرو، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمت کے باغ ہے۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر کی جائے گی؟
ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن صاف کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح و سالم تھے۔ تو اے پیغمبر مجھ کو اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں چھوڑ دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر ہی نہیں اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو لکھتے جاتے ہیں؟ تو اے پیغمبر اب ان کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی والے یعنی یونس کی طرح مت ہو جبکہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا۔ اور کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام جہاں والوں کے واسطے نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي له بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ہونے والی کیا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ کیا ہے وہ ہونے والی؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو جھٹلایا تو سمود ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد جو تھے وہ ایک سخت سرکش آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط کیا تھا۔ تو اے مخاطب، تو اس آندھی میں ان کو اس طرح مرے پڑے دیکھتا ہے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ ان سے پہلے تھے اور جو الٹی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے ان سب نے گناہ کے کام کیے۔ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بہت سخت پکڑا۔ جب پانی کا طوفان آیا تو ہم نے تم کو چلتی کشتی میں سوار کیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ تو جب سور میں ایک بار پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھائے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہونے والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس روز تم سب لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور دوسروں سے کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھ کو یقین تھا کہ میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ غرض وہ پسندیدہ عیش یعنی بہشت برین میں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے اور حکم ہوگا خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھ کو خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میری سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں ڈال دو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیروں کے کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب دیتا تھا، تو نہ آج اس شخص کا کوئی دوست ہے اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نصیب ہے سوائے پیپ کے جس کو گناہ گاروں کے سوا اور کوئی نہ کھائے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن ایک بزرگ فرشتے کا لایا ہوا ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔
ये तो परवरदिगार आलम का नाजिल किया हुआ है। और अगर ये पैगम्बर हमारी निस्बत कोई झूठ बात बना लाते तो उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उनकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना था, फिर कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। और ये कुरान तो परहेजगारों के लिए एक नसीहत है। और हम जानते हैं कि तुम में से 5 लोग इसको झुटलाने वाले हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये काफिरों के लिए मुजीब हसरत होगा। और बेशक ये कुरान यकीनन बरहक है। तो ऐ पैगम्बर तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते रहो जो बुजुर्ग व बरतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअन लिलकाफिरीन लैस लहू दाफ़िउन मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सनह फ़स्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदन वनराहु क़रीबा यौम तकूनु समाउ कल्मुहलि वतकूनु الجبال كالعهن वला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरूनहुम يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक मांगने वाले ने उस अज़ाब के वाक़े होने की दरख्वास्त की जो काफिरों पर वाक़े होगा और जिसे कोई रोकने वाला नहीं, वो अल्लाह की तरफ से होगा जो आसमानों का मालिक है और जो ऊपर तले है, जिसकी तरफ फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें चढ़ती हैं। और वो अज़ाब ऐसे दिन होगा जिसका अंदाजा दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। तो ऐ पैगम्बर तुम उनकी मुखालिफत पर अच्छी तरह सब्र करो। ये लोग उस दिन को दूर ख्याल करते हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। उस रोज आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुंधली हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे और कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसाने हाल न होगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार ये ख्वाहिश करेगा कि किसी तरह इस दिन के अज़ाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था।
اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور خود کو عذاب سے چھڑا لے، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ ڈالنے والی، ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے منہ پھیر لیا اور دولت جمع کی اور اس کو بند رکھا۔ بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا خواہش کریں وہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بس ایسے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہوں گے۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہوا کہ ان مضامین کی تکذیب کے لیے تمہاری طرف دائیں اور بائیں سے جماعتیں بن بن کر دوڑے چلے آتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ اسے نعمت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو اسی سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ ان کی جگہ لے آئے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے دو اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہو۔ وہ اس دن قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا کہ وہ کسی مقررہ نشانے کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے نوح کو اور ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کے وبال سے ڈراؤ قبل اس لیے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کام مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو وہ نہیں ٹلے گا، کاش کہ تم سمجھو۔ جب لوگوں نے نہیں مانا تو نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں اپنی قوم کو رات دین حق کی طرف بلاتا رہا لیکن میرے بلانے پر وہ دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور جب کبھی بھی میں نے ان کو دین کی طرف بلایا تاکہ توبہ کرے اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر بھی میں نے ان کو کھلے طور پر بلایا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور تم پر آسمان سے مہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور آفتاب کو چراغ کی طرح بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو اسی میں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ جب لوگوں نے نصیحت قبول نہیں کی تو نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کی پیروی کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور وہ بڑی بری چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب
गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा और किसी को अपना मददगार न पाया। फिर नूह ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जितने काफिर जमीन पर हैं उनमें से एक को भी रहने वाला मत छोड़। अगर तू उनको रहने देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और काफिर ही होगी। फिर नूह ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को बख्श दे और जालिमों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुन मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु काना यक़ूलु सफीहुना अला अल्लाहि शतता वअन्ना ظننا अन लन तक़ूल الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगम्बर, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिनों में से एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो भलाई का रास्ता बताता है, तो हम उस पर ईमान लाए और हम अपने परवरदिगार के साथ हरगिज किसी को शरीक न बनाएंगे। और ये कि हमारे परवरदिगार की बड़ी शान है, उसने न किसी को बीवी बनाया और न औलाद,
اور یہ کہ ہم میں سے جو بیوقوف ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور جس طرح تم خیال کرتے ہو اسی طرح انہوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پائے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں اس سے زمین والوں کے اپنے برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے اپنے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر تھے، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ زمین کے کسی حصے میں جا کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر ہی اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اور ہم نے جب یہ ہدایت نامہ سن لیا تو اس پر ایمان لے آئے، تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں بعض مسلمان ہو گئے ہیں اور بعض نافرمان ہیں، جو مسلمان ہوئے وہ سیدھے راستے پر چلے اور جو نافرمان رہے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ہوتے تو ہم ان کو بافراط پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کرے، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوتے ہیں تو کافر ان کے گرد بھیڑ لگاتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان و نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ ہاں اللہ کی طرف سے اس کے احکام اور اس کے پیغام کا پہنچا دینا میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو ایسوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ آیا وہ دن قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے، وہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں
اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو مطلع کر دیتا ہے، بس اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام بحفاظت پہنچا دیے ہیں اور اللہ نے ان کے سارے حالات کا احاطہ کر رکھا ہے اور ساری چیزوں کو گن رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چادر اوڑھنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی آدھی رات، کہ اس میں آرام کرو یا نصف سے کسی قدر کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بلا شبہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بلا شبہ دن کے وقت تم کو بہت کام رہتا ہے اور تم اپنے پروردگار کا نام یاد کرتے رہو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے اور ان چھٹانے والوں کو جو دولت مند ہے چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا اور دردناک عذاب ہے جس روز زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے بھر بھرے ٹھیلے۔ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہ ہوں گے۔ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ تو اگر تم بھی ہمارے رسول کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بلا شبہ یہ قرآن تو نصیحت ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات اور کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے ہوتے ہو اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس بات کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تمہارے حال پر عنایت کی اور تو اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو جتنا آسانی سے قرآن پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑھا پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عزتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم
جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا. مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر ہونے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا. پھر بھی خواہش کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا. عنقریب میں اسے سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور ایک تجویز کی. وہ ہلاک ہو کہ اس نے کیسی تجویز کی، پھر وہ ہلاک ہو کہ اس نے کیسی تجویز کی. پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور تکبر کیا. پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ آدمی کا کلام ہے. میں عنقریب اسے دوزخ میں داخل کروں گا اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں اور ہم نے دوزخ کے نگہبان فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کی گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی اور تاکہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور ایمان والے شک نہ لائیں. اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے. اسی طرح اللہ جس کسی کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کسی کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بالتحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے. بلا شبہ دوزخ ایک بہت بڑی آفت ہے. بنی آدم کے لیے موجب خوف ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. ہر شخص اپنے کیے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، مگر داہنے طرف والے نیک لوگ کہ وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے اور گناہ گاروں سے پوچھتے ہوں گے
کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھے فضول بحثیں کیا کرتے تھے اور ہم روز جزا کو ہمیشہ جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کچھ نفع نہ دے گی۔ تو انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں، گویا کہ گدھے ہیں کہ جو شیر سے ڈر کر بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور وہ یاد بھی اسی وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے کہ سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ ہم ضرور جمع کریں گے۔ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور تک کو درست کر دے، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ بھلا قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگوں؟ ارشاد ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس روز صرف تمہارے پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہوگا۔ اگرچہ کتنے ہی ہیلے حوالے کرتا رہے، اے پیغمبر وحی کے ختم ہونے سے پہلے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ بلا شبہ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اس کو فرشتے کی زبانی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو، پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لوگوں، قیامت کے بارے میں جیسا تم سمجھ رہے ہو ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محبوب دیدار ہوں گے، اور اس دن بہت سے چہرے اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے والی ہے۔ دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہیں کہ اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جانے بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے،
और पिंडली से पिंडली लपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ चलना है। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला थुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फऔला थुम्मा औला लक फऔला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुत्फ़तन मिन मनिय्यिन युम्ना थुम्मा काना अलक़तन फख़लक़ फसव्वा फजअल मिन्हु الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى। तो उसने ना तो अल्लाह के रसूल की तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी बल्कि झुटलाया और मुंह फेर लिया, फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरे लिए खराबी, फिर खराबी है तेरे लिए खराबी। क्या इंसान ख्याल करता है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का कतरा न था जो रहम में डाली जाती है, फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको इंसान बनाया, फिर उसके आज़ा दुरुस्त किए, फिर उसकी दो किस्में बनाई, एक मर्द और एक औरत। क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अग़लाला व सईरा इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है जबकि वो कोई काबिल जिक्र चीज न था,
بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ بلا شبہ ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو یا ناشکرہ رہے۔ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بلا شبہ نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی۔ وہ لوگ محض اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جو نہایت اداس اور بہت سخت ہوگا، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تعزیہ اور مسرت عطا فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغ اور ریشم کا لباس عطا فرمائے گا۔ ان میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی تیزی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت، اور درختوں کے سائے ان پر جھک جھک پڑیں گے اور ان کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے، اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے صاف شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک انداز کے مطابق بنائے جائیں گے، اور وہاں انہیں وہ جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے تو کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمین اعد لهم عذابا الیما۔ اے پیغمبر بلا شبہ ہم نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تو تم اپنے پروردگار کے حکم کا صبر سے انتظار کرو اور کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہنا نہ مانو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور قیامت کو پس پشت جانتے ہیں جو بڑا بھاری دن ہے۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگوں کو لے آئے۔ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے، اور بغیر اللہ کی چاہے تم لوگ کوئی بات نہیں چاہ سکتے۔ بلا شبہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرم نرم چلتی ہیں پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو زور سے چلتی ہیں پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر رفع کیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا بس جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے کس دن کے واسطے ان امور میں دیر ہو رہی ہے فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر ہم ان پچھلوں کو بھی عذاب میں ان پہلوؤں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معین وقت تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے سمیٹنے والی نہیں بنایا اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے اور تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے ہو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں نہ ٹھنڈا سایہ ہوگا اور نہ گرمی سے نجات دے گا وہ ایسے انگارے برسائے گا جیسے بڑے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت نہ دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہو تو مجھ پر آزما دیکھو اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم بلا شبہ پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں. ان سے کہا جائے گا کہ جو نیک عمل تم کرتے رہے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. اے جھٹلانے والوں, تم دنیا میں کسی قدر کھا لو اور فائدہ اٹھا لو, بلا شبہ تم مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.